الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتابی تعالو، تو تم کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب والو، تعالو آؤ، الی کلمات سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے۔ تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ دعوت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہودی اور نصرانی کو۔ اور دعوت کس طریقے سے کرنا ہے کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو آپ کے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ کیا ہے وہ کلمہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف عبادت کریں ایک اللہ کی، ولا نشرک، اور ہم شرک نہ کریں بھی اس میں شیئن کچھ بھی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم نہ بنائے بعض کو بعض کے اربابا، رب کی جمع ہے، رب کی جمع اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ تو دیکھو دعوت و تبلیغ کا یہ بہت اہم اصول ہے کہ اگر ہم کسی غیر کو بھی یہ دعوت دے رہے ہیں تو ہمارا کیا کام کیا ہونا چاہیے نا؟ اس وقت ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم نا اس چیز پر بلائے جس پہ دونوں کا اتفاق ہو۔ جیسے یہودی اور نصرانیوں کو کیا کہا نا، کس طریقے سے بلانے کہا؟ ایک منٹ، اس طریقے سے بلاؤ کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، اس بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں مشترک ہے۔ تو اگر ہم کسی ایسے شخص کو دعوت دے رہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہم میں کامن کیا ہے، دین کے اعتبار سے۔ تو پہلے ہم اس بات کے لیے راضی کریں، تھوڑا سا اس کا دل نرم ہوگا کہ یار یہ بھی تو میرے جیسی بات کر رہا، جیسے یہودی نصرانی ہے۔ تو ہمیں ایسی بات کرنا ہے کہ ان جیسے ان کے انبیاء ہے جو وہ بھی بلیو کرے، ہم بھی بلیو کرے، ان کی کچھ باتیں ہماری کامن باتیں۔ تو پہلے اس دعوت کا اصول یہ ہے کہ ایسی جماعت یا دعوت کو دینے کا خواہش مند ہو جن کے عقائد و نظریات مختلف ہے اور وہ کوئی ایک چیز پہ جمع ہو سکتے، تو پہلے اس پہ دعوت دینا تاکہ ان کا دل تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی، کیا نام ہے، جو بادشاہ ہے نا، روم کے بادشاہ کو دعوت دی تھی ہرقل کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خطوط لکھنے کا وہ شروع کیا تھا کام۔ تو جتنے وہاں کے آس پاس کے بادشاہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خط لکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو کیا خط لکھا تھا؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے روم کے بادشاہ ہرقل کی جانب ہے۔ سلامتی اس شخص کے لیے جو راہ ہدایت کی پیروی کرے، بعد اس کے کہ میں تجھے اسلام کے بلاوے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلام لا تو سلامت رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھ کو دوہرا اجر دیں گا، اور اگر تو اعراض کریں گا تو تجھ پر ان سب کسانوں کا وبال ہوگا جو تیری رعایا ہے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ کے جمع ہو جاؤ جو ہم اور تم دونوں میں برابر ہے، یہ کہ ہم سوا اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرے، نہ اس کے ساتھ شریک کرے، نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں اپنوں کے رب بنائے۔ یعنی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ کر بھیجی تھی، یہ روم کے بادشاہ کو۔ یہ دعوت دینے کا طریقہ تھا، وہ نصرانی تھا۔ تو کیا کہا کہ تم اپنے الگ الگ اپنے رب مت بناؤ بلکہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اب وہ نصرانی بھی اللہ کے اوپر تو بلیو کرتے تھے نا، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کو کافی ڈائلوٹ کر دیا تھا اس آئیڈیا کو۔ فَإِنَّ تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جاتے، فَقُولُوا شَهِدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر تم کہہ دو کہ میں تو مسلم ہوں، میں تو فرما بردار ہوں۔ اب تم ان کو دعوت دے دو، منا لو، سب کر لو، لیکن اب اگر وہ نہیں مان رہے تو تمہارا کام کیا ہے؟ اگر وہ پھر جا رہے تو تمہارا کام کیا ہے کہ اب تم اپنا بتا دو کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کرتے۔ اب وہ نہیں مان رہے تو ہٹ جاؤ۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نہیں تو تورات اور انجیل تو نازل ہوئی الا من بعد، ان کے بعد، افلا تعقلون، تم تو عقل نہیں رکھتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی نصرانی جب وہ آتے تھے تو وہ دونوں کیا دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبیوں میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ نصرانی، کرسچنس اور یہودی دونوں کا بلیو ہے۔ پھر ان کے بلیو کہاں سے ہٹے؟ یہودیوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان سب کو نہیں مانا، نصرانیوں نے یہاں تک مانے، اور پھر کرسچنز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ ان انبیاء تک پہ یہودیوں کا بلیو ہے، جوئش کا بلیو ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا بلیو ہٹا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ اب یہ کیا کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی ہے، یہودی بھی کرسچنز بھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ تورات بھی اور انجیل بھی کب آیا؟ ابراہیم علیہ السلام پہ تھوڑی نازل ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد آیا۔ اگر تم تورات اور انجیل کا حوالہ دے رہے ہو تو تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آیا۔ تم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہ تم دونوں کے لیے وہ ہے، نہ وہ یہودی ہے نہ کرسچن ہے،
ہاں انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم، کیا ہوا ہے تم لوگوں کو کہ تم جھگڑتے ہو، فیما اس میں لکم بھی علم کے جس میں تم کو کوئی علم نہیں، فلیما تحاجون فیما، پھر جو تم جھگڑتے ہو، فیما لیس لکم بھی علم، اس میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ زیادہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا ولیکن، کہ ابراہیم نہ تو یہودی ہے نہ جوئش تھے ابراہیم علیہ السلام، نہ ہی وہ کرسچن ہے، بلکہ وہ ہے حنیفم مسلمن، حنیف ایک رخ والا، مسلمن فرما بردار، کہ حنیفن ایک رخ والا، ایک چیز کا ماننے والا، اور کیا ہے وہ مسلم ہے، فرما بردار ہے. وما کان من المشرکین، وہ تمہارے طرح مشرکوں میں سے نہیں ہے کہ انبیاء کو بیٹا کہہ رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، بلکہ تم جس کے تم دعوے دار ہو، جس انبیاء کے اوپر تم دعویٰ کر رہے، وہ خود نبی کون ہے؟ نہ وہ یہودی انہوں نے اپنے آپ کو بولے، نہ انہوں نے اپنے آپ کو کرسچن بولے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلم کہا ہے، اور ان کا دین کیا ہے؟ دین حنیفہ، ایک کرنے والا دین. انا اول الناس، اور زیادہ تر لوگوں میں سے، ابراہیم للذین اتبعوہ، اور لوگوں میں سے ابراہیم للذین، وہ لوگ تبعوہ جو اتباع کرتے ہیں ان کی، وہذا النبی والذین آمنوا، تو یہ وہ نبی ہے جو ایمان لائے، واللہ ولی المومنین، اللہ تو ولی ہے مومن کا، اللہ مددگار ہے، ولی ہے مومن کا جو مسلمان ہے. وَدَّتْ طَائِفَةً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تم کو گمراہ کرے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے. یا اہل کتاب، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لِمَا تَکْفُرُونَ، کیوں انکار کرتے ہو تم، کیوں منکر ہوتے ہو، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ تم بھی گواہ ہو، تمہیں بھی پتہ ہے. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق، کہ تم نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل سے، جھوٹ سے، وتکتمون الحق، اور تم نہ چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ میں ملاتے ہو، باطل کو دکھاتے ہو، سچ کو چھپاتے ہو، حق کو چھپاتے ہو، جبکہ تم ہر چیز جانتے ہو، ہر چیز جانتے تھے. ان کے جو وہ تھے، ان کے علماء سب جانتے تھے، ان کو معلوم تھا، انجیل میں بھی لکھا تھا، تورات میں بھی لکھا تھا، ہر انبیاء خبر دے چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، اللہ کی وحدانیت کی، لیکن انہوں نے اپنی جو من گھڑت چیزیں بنا لی تھی. ان کے علماء کو سب پتہ تھا کہ وہ کیا ہے، کام بدل رہے، کیا کر رہے، یہ سب ان کے علماء کو پتہ تھا، وہ حق جانتے تھے، اس کے بعد بھی وہ انحراف کرتے تھے.